वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, नासाज़ियत तबाह के बावजूद मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। आपको मेरी आवाज़ से महसूस तो हो रहा होगा, लेकिन मैं तबीयत की ख़राबी के बावजूद इस वक्त क्यों वीलॉग कर रहा हूँ, क्यों आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ, क्यों इस पर अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ या तजिया कर रहा हूँ या कुछ अंदर की खबर दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में जहाँ बाकी चीज़ें लिखी जाएंगी ये डेवलपमेंट भी लिखी जाएगी। और मामला है शौकत अजीज़ सदीकी का। शौकत अजीज़ सदीकी कौन? शौकत अजीज़ सदीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, 2017-18 की बात है। और शौकत अजीज़ सदीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन क्या हुआ कि शौकत अजीज़ सदीकी ने रावलपिंडी में एक तकरीर की पिंडी बार को, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद जो DGC थे वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं वो हमारी मेहनत रायगा ना जाने दें। वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाना चाहते थे। अच्छा, पिंडी बार में जो स्पेसिफिक पहले उन्होंने बात की वो उन्होंने की बेंच की बनाने पे, और कहा जी बेंच ISI की मर्जी से बनते थे, यानी ISI उस वक्त जनरल फैज़ हमीद यानी फैज़ हमीद जो DGC थे और बाद में DGI बने, उनकी मर्जी से बेंच बनते थे। और जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई वो सज़ा के हवाले से भी मुझे कहा गया, क्योंकि इनके पास फिर अपीलें आई थी और वो तमाम मामला थे, तो फिर इन्होंने मतलब एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो पंडोरा बॉक्स उस वक्त जो यूट्यूबर थे जो फैज़ हमीद के पे रोल पे थे, जो उस वक्त जनरल बाजवा सुनते थे उनको, वो तमाम यूट्यूबर शौकत अजीज़ सदीकी के पीछे पड़ गए और उनको जनरल जो है फैज़ हमीद वो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा जनरल नज़र आने लगा। और उस वक्त जनरल बाजवा भी उनको बड़े प्यारे होते थे। ये वो टाइम है जब शहरयार आफरीदी जनरल बाजवा को अपना बाप यानी कौम का बाप यानी तहरीक इंसाफ वालों का बाप कहते थे ना, सिपहसालार आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, यानी हमारा बाप है, वो ये कहा करते थे। ये उस दौर की बात है। वीलॉग मैं तवील करना चाहता हूँ लेकिन तवील हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ हकायक मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मैं कुछ चंद मिनटों में वो हकायक आपके सामने रख दूँ और आपसे इजाज़त चाहूँ, और फिर बाद में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और मज़ीद खबरों के साथ। अब जनाब आली, आज फैसला महफूज किया गया था। आज फैसला दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था शौकत अजीज़ सदीकी को, और जो उनके खिलाफ फैसला हुआ उनको सुना ही नहीं गया और वो फैसला गलत था, और शौकत अजीज़ सदीकी को बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने बहाल कर दिया। अब यहाँ तक रुकिए, आगे चलते हैं। अब शौकत अजीज़ सदीकी क्या अब जाके कल से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठेंगे, यानी कल तो हफ्ता इतवार 2 छुट्टियाँ आ गई ना, हफ्ते वाले दिन भी जुडिशल काम नहीं होता, इतवार वाले दिन वैसे छुट्टी होती है, तो क्या पीर वाले दिन शौकत अजीज़ सदीकी जाके बैठेंगे? नहीं, शौकत अजीज़ सदीकी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसी दौरान ही जब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और उन्हें जो है वो बतौर जस्टिस ओहदे से हटाया गया तो उनकी रिटायरमेंट की एज पूरी होगी। अच्छा, वो साकिब निसार, वो आसिफ सईद खोसा उनको एप्लीकेशनें देते रहे कि जनाब मेरा केस सुन लवो, मेरा केस सुन लवो, अर्जेंट केसेस। एक तरफ परवेज़ इलाही का केस रात को फाइल हुआ, सुबह सुना गया। इसी तरह एक तरफ इमरान खान की कोई पटिशन आती थी, सुबह फाइल होती थी, उसी दिन समाअत के लिए लग जाती थी, लेकिन शौकत अजीज़ सदीकी का केस नहीं सुना गया। तो वो बार बार बेचारा 5 साल वो लगा रहा अर्जेंट। और ये हालत क्या है, किसकी है? एक जस्टिस जिसने चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना था, वो तरले मारता रहा लेकिन आप केस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आसिफ सईद खोसा भी इन्वॉल्व था, उस वक्त साकिब निसार भी इन्वॉल्व था उसके पास, और रेमडी क्या थी? वो अदालत के पास आता ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता। मुझे सुप्रीम कोर्ट को ही कहना था ना कि ये मेरे खिलाफ फैसला हुआ, मुझे सुना ही नहीं गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया, मुझसे एविडेंस नहीं लिए गए और वन साइडेड फैसला किया गया। तो ये वो दौर है जब साकिब निसार इस तरह टांग पे टांग रख के कहता था कि 4-5 MP तो मैं उड़ा दूंगा, फिर और बना हुआ था ये शख्स साकिब निसार। और आसिफ सईद खोसा, वो आपने देखा था वो जब चीफ जस्टिस बना था तो उसकी फैमिली इमरान खान के साथ और तस्वीर मार रही और कितने खुश थे, और फिर इनकी फैमिली के लोग एक, अब क्या क्या तफसील बताऊंगा, मेरा गला इतनी इजाजत नहीं दे रहा। किस जज साहब की बेटी ने फरमाइश की थी, जज साहब ने
کہا تھا کہ وہ شہباز گل کو اس وقت مفرور بگوڑا نہیں ہوا تھا کہ جناب میری بیٹی جو ہے وہ عمران خان سے ملنا چاہتی ہے، اور شہباز گل نے پھر ملاقات کا ٹائم کیا تھا کہ خان صاحب جب لاہور آئیں گے تو ملاقات ہوگی۔ تو یہ ججز کی فیملی تو فین کلب ہے، وہ ساسو ماں والی کسی کی ساسو ماں بھی تھی نا، وہ بھی آپ نے آڈیو بدیال صاحب والی بھی سن لی نا۔ تو اس وقت لائک مائنڈڈ ججز کا بینچ بنتے تھے، وہ ثاقب نثار، وہ آصف سعید کوسا، وہ اس کے بعد جناب عمر عطا بدیال، وہ مظاہر نقوی، وہ اعجاز الحسن، وہ پوری فیلڈنگ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو پروجیکٹ تھا نا 2033 تک عمران خان کو لے جانا، اور پھر جناب فیض حمید آرمی چیف بنے گے، اور پھر فلاح صاحب بنے گے، پھر جنریشن وار والے، تو اسی طرح جناب یہ ہو گئے چیف جسٹس، پھر فلاح چیف جسٹس آئیں گے، اور پھر یہاں سے فیض عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل کمیشن یہ وہ اس کو فارغ کر دے، اس کی بیوی کو اس کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا کہ یہ خود چھوڑ جائے، ریزائن کرتا ہے، کیونکہ سچا تھا، انہیں کیوں ریزائن کرنا تھا؟ وہ آج بھی سینے پہ بیٹھا بھوگدار رہے، یعنی انصاف کے فیصلے کچھ لوگوں کے سینے پہ بھوگ ڈلنے کے مترادف ہے نا۔ خواجہ اعظم صاحب نے دیکھ لیا نا، انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے چیف آرمی چیف باجوہ صاحب ان کو پارلیمنٹ میں بلائے، ان کا مواخذہ کریں، ان سے پوچھیں گے وہ، اور باجوہ صاحب انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ خواجہ اعظم باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ آ کے روزانہ کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا دھمکیاں دی جا رہی ہے، کس کی جانب سے؟ قمر جاوید باجوہ صاحب کا آرمی چیف۔ اب ذرا اصل جو بات ہے اس کی طرف میں جلدی آ جاتا ہوں۔ آئی فیصلہ دیا گیا، ایک تو وہ کل منڈے سے جوائن نہیں کر رہے کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی، انہیں یہ کہا گیا فیصلے میں یہ فیصلے میں کہا گیا کہ انہیں ریٹائرڈ جج سمجھا جائے، یعنی ان کے پرکس پریولیج بحال۔ لیکن اس سے بڑی بات جو شوکت عزیز صدیقی کرتے تھے اکثر و بیشتر، وہ کہتے تھے میں اپنے سینے پہ یا ماتھے پہ داغ لے کے نہیں جانا چاہتا، میں نے یہ جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا سچ ثابت ہو گیا کہ یہ انوائرمنٹ تھی، شوکت عزیز صدیقی نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اس کو سنا نہیں کیا، تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بلائے نا فیض حمید کو، آپ بلائے جنرل باجوہ کو، اب کوئی کمیشن اس طرح کے بٹھائے، فیض حمید کہتے میں نے کہا نہیں ہے، اب کوئی کمیشن بٹھائے جس طرح فیض آباد تھرڈے کے کمیشن بنا بیٹھا ہے، جس پہ فیض حمید نے کہا تھا کہ اس کی سیکورٹی ہے اور وہ پیش نہیں ہو سکتا، اور یہ اور وہ سارا سلسلہ، تو اب بلائے نا، اب اس کو، اب چیف جسٹس صاحب اس کو آخری جاب تک تو لے کے جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے جو خلاف فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ خلاف آ گیا، اب جناب جو فیصلہ انہوں نے دے دیا کہ جی وہ شوکت عزیز صدیقی سچے تھے، تو تاریخ کہاں سیٹ ہوگی، معاملات کہاں سیٹ ہوگی؟ کہیں پہ تو معاملات سیٹل ہونے چاہیے نا۔ اب اگر یہ واقعہ شوکت عزیز صدیقی نے سچ کہا تھا تو یہ تو بہت بڑا ایک کرائم ہے، یہ تو مطلب معذرت کے ساتھ آئین پاکستان اٹھائے کون سی دفعہ لگ دیا، آرٹیکل 6، کیوں؟ کیونکہ جب کوئی آفیسر سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنا حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، تو یہ تو ساری سیاسی مداخلت پھر ثابت ہوگی، تو پھر اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا فیض حمید کو بلایا جائے گا؟ فیض حمید کو تو نہیں بلایا جائے گا، اس پاکستان میں آپ رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، کہاں یہ ممکن ہے فیض حمید کو بلایا جائے، اور کہاں ممکن ہے جنرل باجوہ کو بلایا جائے عدالتوں میں؟ اور ابھی میں کچھ ایوے نا افطاری سے پہلے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو بندہ چینل چیک کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ اس میں بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور خود کو صافی بھی کہتے ہیں، پہلے پی آر رو رہے ہیں کسی ہوٹل کے مالک کے، کسی فوڈ چین کے مالک کے، اور آج کل خود کو صافی کہتے ہیں، لکھ کے لے آتے ہیں اچھی سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اور خود کو صافی کہتے ہیں، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ جس ملک میں آپ کو اس طرح لوگ ڈیفینڈ کرنے والے، کیوں نہ ڈیفینڈ کرے؟ آپ نے انہیں کتابیں اٹھانے والوں سے، پیچھے چلنے والوں سے، موبائل نمبر ملا کے دینے والوں سے، موبائل اٹھا کے چلنے والوں سے پرائم ٹائم کا تجزیہ نگار بنا دیا، تو پھر انہوں نے نمک حلالی تو کر دی ہے۔ تو خیر بہرحال آج تاریخ نے اپنے آپ کو ایک نئی سمت دی ہے ضرور، اور سمت کیا دی ہے؟ اس میں یہ بتایا ہے کہ واقعتاً جنرل فیض حمید انوالو تھا، پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا، یہ جو پروجیکٹ عمران خان شروع کیا گیا، اس حوالے سے جو شوکت عزیز صدیقی کی باتیں تھیں وہ بھی سچ ثابت ہوئی، اور جو نواز شریف یہ کہتا تھا کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا،
آج مجھے کیوں نکالا کہ جواب مل گیا. آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ فیض حمید اینڈ کمپنی عمران خان کو لانا چاہتے تھے، اپنے چوچے کو لانا چاہتے تھے. اپنے چوچے کو اس لیے لانا چاہتے تھے کہ کوئی سر اٹھائے بغیر ان کے احکامات پہ عمل کرے، اور اسی لیے عمران خان کہتے تھے آئی ایس آئی کو کور بنا دے، فیض حمید کو میں نے نہیں جانے دینا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ تو بڑے جو ہے وہ ڈیموکریٹک جنرل ہے اور بڑے نفیس انسان ہے، باقی جنرلوں کی طرح تو یہ ہے ہی نہیں. تو آج پتہ چلا نا. اور پھر اس میں صرف اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں ہے. اگر وہاں سے دیکھیں نا اس کے دور سے، ایوب کے دور سے، وہاں پہ جسٹس منیر ایک تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک جسٹس منیر نہیں ہے. ثاقب نثار کی شکل میں ہو، اس کے بعد کھوسے آصف سعید کھوسے کی شکل میں ہو، عمر عطا بدیال کی شکل میں، اعجاز الحسن کی شکل میں، بزار نقوی کی شکل میں، یہ سارے رہے. انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں اس تباہی بربادی میں ان کا ہاتھ سامنے آ رہا ہے. لیکن ایک چیز طے شدہ ہے، اس ریاست کے ساتھ جو بھی برا کرے گا، یہ کلبے کے نام پہ بنی ہوئی ریاست ہے، اس ریاست کے ساتھ جو برا کرے گا اس دنیا میں، اس کے ساتھ اس کو نشان عبرت وہ ضرور وہ خالق بنائے گا، کوئی اور نہیں بنائے گا. میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنے ملک کے ساتھ لائن رہے، اپنی ریاست کے ساتھ لائن رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ شوکت عزیز صدیقی آج سرخرو ہو گیا. ویل ڈن شوکت عزیز صدیقی. ایک طرف شوکت عزیز صدیقی نے بڑی لمبی جنگ لڑی، اس میں پریشر بہت آیا. اسے کہا گیا، ججز نے چیمبر میں بلا کے کہا کیس واپس لے لے بھائی جان، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس بندے کی پریکٹس تک نہیں چلنے دی. اس بندے کو مطلب آپ یہ کہیں کہ معاشی طور پہ قتل کر دیا گیا، لیکن وہ بندہ کھڑا رہا. سچا بندہ شوکت عزیز صدیقی کی طرح کھڑا رہتا ہے، سچا بندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کھڑا رہتا ہے. اور آخر میں پھر وہ اس کو اس سچائی نے یہ پروو ہونا ہے. اصل کہتا ہے نا، سچائی جب جھوٹے پہ رہی ہوتی ہے تو جھوٹ بازار کے چکر لگا کے آگے، لیکن پھر جب سچائی نکلتی ہے تو وہ ہر طرف روشنی کرتی ہے. تو سچائی نے روشنی کی. شوکت عزیز صدیقی سرخرو ہوئے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی تاریخ لکھے گی کہ وہ جج تھا جو وزن اٹھانا جانتا تھا، وہ کوئی ٹاؤٹ نہیں تھا کسی کا. اور پھر نواز شریف کے بارے میں بھی لکھے گی کہ نواز شریف کو گرانے کے لیے تمام جرنیل اکٹھے ہوئے، اور پھر نواز شریف کی پارٹی دوبارہ واپس آئی اور وہ پروجیکٹ فیل ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اور شرازی کو دیجیے اجازت. میری صحت کے لیے کیجیے دعا. اللہ نے